السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال جو قربانی کی جاتی ہے اس کا تعلق انسانی زندگی سے بہت گہرا ہے۔ وہ صحت مند زندگی کی تعمیر کی علامت ہے، مگر موجودہ زمانے میں قربانی ایک سالانہ رسم بن کر رہ گئی ہے۔ اب وہ ایک بے روح مذہبی روایت کے طور پر زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سال کے مخصوص دنوں میں رسمی طور پر جانور تو ذبح کر دیتے ہیں، مگر اس کا کوئی اثر ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ قربانی کا عمل اگر زندہ اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے تو ہمارا پورا معاشرہ بالکل بدل جائے۔ قرآن حکیم میں قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اللہ کو اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورہ حج آیت 37۔ گوشت اور خون جانور کے جسم میں ہوتا ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور تقوی اس آدمی کے دل کی چیز ہے جو ذبح کرنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر اگرچہ جانور کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر یہ حقیقتاً اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دوسرے لفظ میں قربانی جانور کا ذبیحہ نہیں بلکہ خود اپنا ذبیحہ ہے۔ اس ذبح ہونے والے سے زیادہ ذبح کرنے والے کی تصویر ہے۔ بظاہر وہ ایک خارجی عمل ہے، مگر با اعتبار حقیقت وہ ایک اندرونی عمل ہے۔ اس شخص کی قربانی صحیح قربانی ہے جس کی ظاہری قربانی اس کی اندرونی قربانی میں ڈھل جائے۔ جانور کو ذبح کر کے آدمی اپنے اس ارادے کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی انا کو ذبح کرے گا۔ وہ اپنے مفادات کو قربان کر کے سچائی کے طریقے پر قائم رہے گا۔ وہ مصلحتیں کو نظر انداز کر کے اللہ کے حکم پر چلنے والا بنے گا۔ اس کا نفس اگر اللہ کے راستے میں چلنے میں رکاوٹ بنے گا تو اپنے نفس پر چھری چلا دے گا، مگر اللہ کے راستے سے ہٹنا گوارا نہیں کرے گا۔ ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور قربانی دو۔ سورہ کوثر۔ یہ آیت ایک اعتبار سے دین کے دو پہلوؤں کو بتاتی ہے، ایک عجز تواضع اور دوسرے اظہار قربانی۔ نماز عجز کی علامت ہے اور جانور کا ذبیحہ قربانی کی علامت۔ یہ گویا دو بنیادیں ہیں جن کے اوپر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ ایک اعتبار سے اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں عجز مطلوب ہے اور بندوں کے مقابلے میں قربانی مطلوب ہے۔ اللہ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ اللہ دینے والا ہے، ہم پانے والے ہیں۔ اللہ آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے مقابلے میں واحد چیز جو مطلوب ہو سکتی ہے وہ عجز و تواضع ہی ہے۔ یہاں بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے بے کمال ہونے کو مانے، وہ اللہ کے مقابلے میں عاجزی اور فرما برداری کا طریقہ اختیار کرے۔ قربانی کا عمل کئی اعتبار سے بندوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس اخلاقی برتاؤ اور انسانی سلوک کا خلاصہ ہے جو قربانی کرنے والے کو اپنے معاشرے کے اندر پیش آتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا چاہا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس باپ سے کہا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ سورہ صافات آیت 102۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کی حقیقت صبر ہے۔ قربانی اس کے بغیر انجام نہیں پا سکتی کہ آدمی پوری طرح صبر و برداشت کرنے والا بن جائے۔ قربانی کر کے آدمی علامتی طور پر اپنے اس ارادے کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح صبر کرنے والا بنے گا۔ صبر اچھے معاشرے کی واحد بنیاد ہے۔ صبر کے بغیر کبھی صالح اور صحت مند معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بہت سے آدمی مل کر رہتے ہیں تو انہیں بار بار ایسی باتیں پیش آتی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ناخوشگواری کا باعث ہوتی ہیں۔ ایسا ایک گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک بستی میں بھی ہوتا ہے اور ایک پوری قوم میں بھی ہوتا ہے۔ ایک کمرے میں پتھر کے بہت سے اسٹیچو رکھے ہوں تو ان کے درمیان آپس میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا، مگر جہاں زندہ انسان بستے ہوں وہاں اختلاف اور شکایت کا پیش آنا ضروری ہے۔ ایسی حالت میں معاشرے کو انتشار اور فساد سے بچانے کا واحد راز یہ ہے کہ اس کے افراد کے اندر صبر کا مادہ ہو۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف سے پیش آنے والی ناگواریوں کو برداشت کر لیں۔ لوگ شکایتوں سے اوپر ایک دوسرے سے معاملہ کریں۔ یہ صبر ہمیشہ قربانی مانگتا ہے۔ قربانی کے بغیر صبر و برداشت کا رویہ ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے رویے سے کسی کے وقار کو ٹھیس لگتی ہے، کسی کا سلوک کسی کی انانیت کو بھڑکا دیتا ہے، کسی کی کوئی روش کسی کے لیے اشتعال پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے ہر موقع پر گویا آدمی کے اندر ایک حیوان جاگ اٹھتا ہے۔ اب آدمی کو اپنے اندر جاگنے والے اس حیوان کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اس اندرونی حیوان کی قربانی ہی دراصل حقیقی قربانی ہے، کیونکہ اسی قربانی سے سچی حق پرست زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔
اس کے بعد ہی سوال معاشرہ بنتا ہے، جس کو حقیقی معنی میں صالح اور صحت مند معاشرہ کہا جا سکتا ہے۔ اختلاف اور شکایت کے موقع پر جاگنے والے اندرونی حیوان کو ذبح کرنا ہی وہ اصل قربانی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ دوستو، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب، وسیم احمد۔